7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل اور پیلسٹائن دونوں جانب سے 10,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 14 لاکھ کے قریب لوگ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے ہیں۔ 9 اکتوبر اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کی جانب سے بیان آیا جس میں انہوں نے غزہ پٹی میں پانی، بجلی، گیس اور انٹرنیٹ کی سہولیات کی بندش کا اعلان کیا۔ حماس اور حزب اللہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ساتھ مسلسل جھڑپوں میں مصروف ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل پلیئرز یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپین یونین، چائنا، رشیا، ایران، ترکی اور دیگر گلف اسٹیٹس خطے میں متحرک ہو چکے ہیں۔ خدشات یہ ہیں کہ جیسے جیسے یہ کنفلکٹ ایسکیلیٹ ہوگا، اس سے ایک نئی بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کے کنفلکٹ کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس تنازع کے ماضی اور حالیہ صورتحال کو دیکھیں گے اور کنٹمپریری انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ 1897 میں جرمنی میں کچھ یہودیوں نے مل کر زائنسٹ ایک پولیٹیکل موومنٹ کا آغاز کیا جس کا بنیادی مقصد یہودیوں کا ان کی مقدس سرزمین پر ایک ریاست قائم کرنا تھا جو کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی سلطنت کی عکاسی کرے۔ 1914 میں پیلسٹائن پر اوٹومن امپائر رول کرتی تھی۔ ورلڈ وار 1 میں الائز پاور سینٹرل پاورز کو شکست دیتی ہے۔ الائز پاور میں برطانیہ، فرانس، امریکہ اور رشیا شامل تھے، اور جبکہ سینٹرل پاورز میں اوٹومن امپائر، آسٹریو ہنگری امپائر اور جرمنی شامل تھے۔ ورلڈ وار 1 کے اختتام پر برطانیہ اور فرانس نے اوٹومن امپائر کی ٹیریٹریز کو آپس میں بانٹ کر کولونائز کر لیا۔ کے نتیجے میں پیلسٹائن برٹش امپائر کے کنٹرول میں آ گیا۔ 2 نومبر 1917 کو بالفور ڈیکلریشن برطانوی حکومت کی جانب سے جاری ہوا، جس کے مطابق برطانوی حکومت نے زائنسٹ یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں ان کی حمایت کرے گی تو وہ جنگ کے آخر میں ان کو ان کی مقدس سرزمین لوٹا دیں گی۔ اسی سلسلے میں فلسطین میں یہودی آباد کاری کا آغاز ہوا۔ 1930s کے دہشت میں نازی جرمن فورسز کی مظالم کی وجہ سے یہودی بہت بڑی تعداد میں یورپ سے فلسطین کی طرف ہجرت کر آئے with the help of Great Britain and France. Approximately 6 million people had been killed in Holocaust by Hitler. Year 1947 کے آتے آتے یہودیوں کی آبادی میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پیلسٹائن کے اندر اس وقت یہودیوں کی آبادی 1/3 جبکہ مسلمانوں کی آبادی 2/3۔ ورلڈ وار 2 میں کافی زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد برٹش امپائر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب پیلسٹائن کو آزاد کر دیں۔ 29 نومبر 1947 کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں برٹشرز نے ایک ریزولوشن پیش کی جس کو ریزولوشن 181 یا 2 اسٹیٹ ریزولوشن بھی کہتے ہیں۔ اس ریزولوشن کے مطابق پیلسٹائن کو اسرائیلی پاپولیٹڈ ایریاز اور مسلم پاپولیٹڈ ایریاز میں ڈویژن اور اس کے ساتھ ساتھ یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کرنا تھا۔ جوئش پیپل نے اس ریزولوشن کو ایکسیپٹ کر لیا جبکہ پیلسٹینین مسلمز نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل ایک ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ اس کے ویری نیکسٹ ڈے 15 مئی 1948 کو ایجپٹ، جورڈن، عراق اور سیریا نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ وار کے چلتے اسرائیل نے کافی زیادہ مسلم آبادی والے علاقوں کو قبضے میں لے لیا۔ ایئر 1964 میں PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن وجود میں آیا جس کا بنیادی مقصد ریفیوجی کرائسس جو 1948 کی وار کے بعد جو ہوا تھا اس کو کنٹرول کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی جس کو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے جس سے اسرائیل گورنمنٹ کو کافی زیادہ نقصان ہوا۔ ایئر 1967 میں ایجپٹ، سیریا اور جورڈن نے اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ کر دیا جس کو 6 ڈے وار بھی کہتے ہیں۔ اس میں اسرائیل نے سینائی پیننسولا، غازہ اسٹرپ، ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم اور گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا، اور اب تک ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ اسرائیلی قبضے میں ہیں۔ ایئر 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر ایک اور جنگ نافذ کر دی۔ اس جنگ کو دوستو یوم کپور وار بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں اسرائیل نے اپنی کافی زیادہ ٹیریٹریز سیریا اور ایجپٹ سے لی تھی ان کو واپس کی۔
اس کے بعد دوستو ایئر 1987 میں فرسٹ انتفادہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اپرائزنگ کے ہیں، جس کو بغاوت کہتے ہیں، وہ ہوا دوستو۔ اس میں پی ایل او نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ پی ایل او لیڈر یاسر عرفات کی رہنمائی میں کافی زیادہ پیلسٹینین پیپل نے رائٹ کیے، جس سے دونوں جانب اسرائیل اور پیلسٹائن دونوں جانب سویلینز کا جانی نقصان ہوا۔ ایئر 1993 میں اوسلو ایکٹس ہوئے جس کو میڈیٹ یو ایس اے اور رشیا نے کیا دوستو۔ اس کے نتیجے میں ڈیکلریشن آف پرنسپل سائنز ہوا۔ پی ایل او نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا اور اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں کو انڈیپینڈنس دے دی دوستو۔ اس ڈیکلریشن آف پرنسپلز کے تحت پیلسٹینین اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس ڈیکلریشن آف پرنسپلز کے تحت کچھ ایریاز ایسے تھے جس میں پیلسٹینین اتھارٹی کو اختیارات دیے گئے اور کچھ ایریاز ایسے تھے جس میں پیلسٹینین اتھارٹی اور اسرائیل نے اختیارات کو شیئر کرنا تھا۔ اس کے بعد دوستو سیکنڈ انتفاضہ 2000 سے لے کر 2005 تک ہوا جس میں نمبرز آف سویلینز جو ہیں وہ مارے گئے۔ فرسٹ انتفاضہ کے دوران حرکت المقاومہ الاسلامیہ جو کہ اخوان المسلمین کا ایک آف شوٹ ہے وہ وجود میں آئی۔ اس کا قیام غازہ اسٹرپ میں ہوا دوستو۔ اس آرگنائزیشن نے سیکنڈ انتفاضہ میں کافی زیادہ اسرائیل کو نقصان پہنچایا۔ حماس کو عوامی سطح پر بہت زیادہ پذیرائی ملی کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، جبکہ پی ایل او نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے عوام نے پی ایل او کی بجائے اب حماس کا ساتھ دیا۔ حماس نے 2006 میں الیکشن جیتے اور دونوں جانب فتح جو کہ پی ایل او کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے اور حماس، ان دونوں کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے۔ 2007 میں بیٹل آف غازہ ہوئی جس میں فتح پارٹی نے ویسٹ بینک سے حماس کو بھگا دیا اور حماس نے غازہ اسٹرپ سے فتح پارٹی کو بھگا دیا۔ 2011 میں ریکنسیلیشن پیکٹ سائن ہوا جس میں غازہ پر حماس کی گورنمنٹ اور ویسٹ بینک پر فتح پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی۔ یہ دنیا میں ایک یونیک واقعہ ہے جس میں غازہ پر حماس اور ویسٹ بینک میں فتح یعنی ایک ملک میں دو حکومتیں رول کر رہی ہیں۔ مئی 2021 رمضان میں الاقصی موسک کے احاطے میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کچھ مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے روکا جس پر ہنگامے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہی ہنگاموں کے دوران اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ٹیئر گیس شیلز اور ربڑ بلٹ فائر کیے جس میں 104 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے دوستو۔ انہی کارروائیوں کا بدلہ لینے کے لیے 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے آپریشن الاقصی لانچ کیا جس کا بنیادی مقصد مئی 2021 کے واقعات کا بدلہ لینا تھا۔ حماس نے ایئر سٹرائکس، راکٹ لانچنگ، زمینی، سمندری اور پیراگلائڈنگ کے ذریعے اسرائیل پر حملے کیے دوستو۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق حماس نے اسرائیل پر 20 منٹ میں 5000 کے قریب راکٹ لانچ کیے۔ ان حملوں کو اسرائیل کا اینٹی میزائل سسٹم آئرن ڈوم بھی نہ روک سکا اور اسے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا فیلئر مانا جا رہا ہے دوستو۔ 7 اکتوبر 2023 کو ہی اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے اسرائیل کو اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کیا۔ 9 اکتوبر 2023 کو حزب اللہ لبنان کی جانب سے اسرائیل پر حملہ آور ہوئی اور اب تک دونوں سائڈ سے یہ لڑائی جاری ہے۔ اب تک 8306 پیلسٹینین شہری اس کنفلکٹ میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ان حملوں میں 1400 اسرائیلی مارے گئے اور 200 کے قریب اسرائیلی ہائی پروفائل ملٹری آفیشلز کو حماس نے کیپچر کر لیا ہے۔ آئیے دوستو اب اس کنفلکٹ کے امپیکٹس کا جائزہ لیتے ہیں دوستو۔ سعودیہ عربیہ اور اسرائیل کے درمیان پچھلے کچھ سالوں سے جو نارملائزیشن کی تناؤ کو ختم کرنے کی باتیں چل رہی تھی، بیک ڈور چینل پر نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، اب اس کنفلکٹ کی وجہ سے وہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ سعودی عرب کی جانب سے روک دی گئی ہیں۔ 15 اکتوبر 2020 کو ابراہم اکرڈ اسرائیل، یو اے ای اور بحرین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس معاہدے کی روح سے یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ لیکن دوستو اس کنفلکٹ کے چلتے مڈل ایسٹ ممالک نے اسرائیل کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور سعودی عرب سمیت گلف کنٹریز کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں اسرائیل کی کافی زیادہ مذمت کی گئی ہے اور اسرائیل کا شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا انٹرنیشنل لاء کے خلاف قرار دیا ہے۔ ستمبر 2023 میں G20 انڈیا میں ہونے والے سمٹ میں انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ کوریڈور کا ایک عندیہ دیا گیا تھا
جو کہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے اب متاثر ہوا ہے اور اس پر کام روک دیا گیا ہے۔ یو ایس اے نے پچھلے ہفتے ایک کروز میزائل کو انٹرسپٹ کیا اور اسے گرایا، جو کہ حوثی باغیوں کی طرف سے یمن سے اسرائیل کی طرف چھوڑا گیا تھا، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ کنفلکٹ مزید بڑھے گا اسی طرح سے خطے میں مزید کشیدگی آئے گی۔ یو ایس اے اور ایران کی پروکسی وار بھی اس کنفلکٹ کی ایک امپلیکیشن ہے۔ یو ایس اے اسرائیل کا ایک مین الائے سمجھا جاتا ہے۔ یو ایس اے ہر سال اسرائیل کو $3.8 بلین ایڈ کی مد میں فراہم کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کافی کلوز ٹائز موجود ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈومیسٹک پبلک اوپینین اسرائیل کو لے کر پایا جاتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز مڈل ایسٹ کے سمندروں میں روانہ کر دیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکہ نے برازیلین ڈرافٹڈ ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے، جس کے متن میں اسرائیل کے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کی بات نہیں کی گئی تھی۔ دوسری جانب ایران حماس اور حزب اللہ کی اکنامیکلی اور ملیٹریلی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنے اپنے اتحادیوں کی کس حد تک مدد کرتے ہیں، جبکہ ایران اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس اور ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی یوکرین وار میں ملوث ہے اور وہ ایک اور جنگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مارچ 2023 میں سعودیہ عربیہ اور ایران کے درمیان ہونے والی ٹاکس میں چائنا نے میڈییشن کا کردار ادا کیا۔ ان ٹاکس کے نتیجے میں دونوں ممالک نے 7 سال سے بند اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کرنے کا اعلان کیا۔ چائنا کے خطے کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اب چائنا اس خطے میں ایک اہم سٹیک ہولڈرز کی حیثیت رکھتا ہے۔ بظاہر تو چائنا یوکرین وار کو لے کر نیوٹرل نظر آتا ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو لے کر کچھ انٹرسٹ موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا دونوں فریقین میں سے کس کی سائیڈ لیتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ رشیا کو پہنچے گا۔ رشیا کی اس وقت تو مین پرائیورٹی یوکرین وار ہے، لیکن اس کے ایران کے ساتھ بھی کافی قریبی تعلقات ہیں۔ یوکرین وار میں ایران نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی سے رشیا کی کافی ہیلپ کی ہے۔ رشیا کو اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ مغربی دنیا کا کنسنٹریشن اب یوکرین سے ہٹ کر مڈل ایسٹ کی جانب ہو گیا ہے۔ ابھی تک تو اس کانفلکٹ کے مکمل نقصانات کا اندازہ لگانا مشکل ہے، البتہ اس کانفلکٹ کا مزید بڑھنا پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔